دیا ہے، میں کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ کبھی بھی انیائی نہیں کروں گا، میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ تو اے لوگوں، اے میرے بندے، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم بھی کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ فَلَا تَظَالَمُوا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا اور اللہ رب العالمین ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اس دنیا میں چاہے جتنا بھی ظلم ہو جائے ایک انسان کے ساتھ، ایک انسان کے اوپر چاہے لوگ کتنا بھی ظلم کر لے، کل قیامت کے دن کوئی ظلم نہیں ہونے والا میرے بھائیوں۔ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ انیائی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان والا بھی، جو انسان بھی نیکی کا کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، نہ تو اسے کسی قسم کے ظلم کا ڈر ہوگا، نہ اس کے ساتھ کسی بھی ہم تلفی کا ڈر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا، نہ تو کسی اور کا گناہ اس کے سر پر لادا جائے گا اور نہ ہی اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ انسان کو اسی گناہ کی سزا ملے گی جو اس دنیا میں وہ کر کے گیا ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین ظلم کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین کا انصاف کا ترازو قائم ہوگا، دنیا کا سب سے ڈینجرس ترازو، کائنات کی سب سے خطرناک ترازو، ہمارے یہاں سب سے خطرناک ترازو کون سا مانا جاتا ہے؟ سوراخ کا ترازو۔ اس ترازو کے اوپر باریک سی باریک چیزیں بھی، عورتوں کے کان کی اور ناک کی کیل بھی اور معمولی سی زیورات کا وزن اس ترازو پر کیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا انصاف کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، کل قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، ہمارے انصاف کے ترازو پر سب سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ کل قیامت کے دن میرے بھائیوں جس کے ساتھ اس دنیا میں ظلم کیا ہوگا یا اس دنیا میں ظلم کیا جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے ساتھ انصاف کرے گا اور ظالموں کو اس کے ظلم کرنے کی سزا دے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار ظلم کرنے سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ یہ لوگوں تم ظلم سے بچو، ظلم کرنے سے بچو، اسی لیے کہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ ظلم کرنے والوں کو قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب نہیں ہوگی، نہ قبر میں کوئی روشنی نصیب ہوگی، نہ کل قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب ہوگی، نہ پل صراط پر کوئی روشنی نصیب ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایسے انسان جو ہے روشنی سے محروم رہیں گے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آج کل ہمارے معاشرے میں ظلم کرنے کے رواج عام ہے۔ ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں، ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی مال کو ہڑپ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی زمین کو غصب کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی زمین کو ہتھیا لیتے ہیں، اس کے اوپر ناحق ظلم کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے اس حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین، ایک بتا، ایک بالشت زمین کسی نے اگر ظلم کر کے لے لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من سبع ارضین، کل قیامت کے دن اس کے گردن میں 7 زمینوں کا توق پہنائے گا، 7 زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہاں پر دنیا میں 40 کلو 50 کے جی جو ہے ہم اپنی گردن میں بوجھ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا تو اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ اور یہی حدیث ہے، ذرا ایک واقعہ سنیے، یہی حدیث ہے مروان ابن حکم کے دور خلافت میں حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے۔ ان کے خلاف حضرت مروان ابن حکم کی عدالت میں ایک عورت آتی ہے، عروہ بنت اویس نام کی ایک عورت، اور حضرت سعید بن زید پر مقدمہ دائر کرتی ہے، کیس کرتی ہے، کہتی ہے کہ حضرت سعید بن زید نے میرا گھر ہڑپ لیا ہے، میری زمین ہتھیا لی ہے، میری زمین ہڑپ کر لی ہے۔ مروان ابن حکم جو مدینہ کے گورنر ہوتے ہیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مروان کیا میں ایسا کر سکتا ہوں، کیا میں ایسے کر سکتا ہوں؟ میرے انہی کانوں نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما، جو کسی کی ایک بالشت زمین بھی جو ہے ظلم کر کے لے لے، کل قیامت کے دن اس کے گردن میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ میں یہ حدیث سننے کے بعد کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ٹھکرا سکتا ہوں؟ کیا میں ایسے کام انجام دے سکتا ہوں؟ کیا میں اس عورت کی زمین ہتھیا سکتا ہوں؟ کیا میں اس عورت کی زمین ہڑپ کر سکتا ہوں؟ حضرت مروان ابن حکم کہتے ہیں اب اس کے بعد مجھے کوئی اور ثبوت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مقدمہ خارج کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے میرے خلاف مقدمہ کر دیا، میرے اوپر کیس کیا ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تو ایسا کہتی ہے، تو نے میرے اوپر کیس کر دیا ہے، جا میں نے تجھے وہ گھر وہ زمین تجھے دے دی، جس زمین پر تو ناحق قبضہ کر رہی ہے، جا میں نے تجھے اس کے حوالے کر دیا۔ لیکن میرے بھائی دوستو، میری ماں بہنوں، غور کرنے کی بات ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے خلاف ایک بد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ان کانت کاذبۃ فانی بصرها فاقتلها فی بیتها۔ حضرت سعید بن زید بد دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو تو اس کو نابینا کر دے، اس کو اندھا بنا دے اور اس کے گھر میں اس کی قبر بنا دے۔ پھر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ کچھ دن کے بعد وہ عورت نابینا ہو جاتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، اور جب ناپی کے سہارے اپنے گھر میں چلتی ہے تو لوگوں سے کہتی تھی کہ اصابتنی دعوت سعید، اصابتنی دعوت سعید، مجھے حضرت سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے، مجھے حضرت سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے، آج دیکھو میں اندھی ہو چکی ہوں، میں گونگی ہو چکی ہوں، میں چل نہیں سکتی ہے۔ اور پھر اس کے کچھ دن کے بعد اس عورت کے گھر میں کنواں ہوتی ہے، اس کنویں میں گر کر کے وہ مر جاتی ہے، اور وہی کنواں اس کی قبر بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہوتا ہے ظلم کرنے کا انجام، ناحق کسی کی زمین ہڑپ کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہزاروں مثال آپ کو اسے ملیں گے، جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے اس مظلوم کی آہ کی لاج رکھی، اس مظلوم کی آنسو کی لاج رکھی، اور اللہ رب العالمین نے ظالموں کو اس دنیا سے نست و نابود کر دیا، اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں، فرعون کی مثالیں ہیں، قارون کی مثالیں، نمرود کی مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں آپ کو اسے مل جائیں گے میرے بھائی، جنہوں نے
جب جب کسی کی گھر کی آشیانے کو اجاڑنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین کے عذاب اس کے اوپر نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا میرے بھائیو دوستو۔ اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے جانتے ہیں؟ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفعہ اللہ دعوت المظلوم یرفعہ اللہ فوق الغمام، کہ مظلوم کی بد دعا کو اللہ تبارک و تعالی آسمان تک اٹھاتا ہے۔ وَتُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمان کے سارے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میری جلالی کی قسم، میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہاری دعا میں ضرور قبول کروں گا۔ تو میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مظلوم کی بد دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اہم وصیتیں فرما رہے تھے حضرت معاذ بن جبل کو۔ آپ اگر موقع ملے کبھی تو وہ وصیتیں اور نصیحتیں پڑھ کر کے دیکھیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے لکیر پکڑے ہوئے تھے، حضرت معاذ بن جبل اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سے کہتے ہیں کہ معاذ لعلک تلقانی بعد عامی ھذا، کہ معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال تم مجھ سے ملاقات نہ کرو، اگلے سال تم مجھ سے ملاقات نہ کرو۔ وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِي، اور جب تم واپس آؤ تو میری مسجد کے ساتھ ساتھ میری قبر کے پاس ہی گزرو۔ پھر کیا تھا میرے بھائیوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد زار و خطار رونے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے ودا کر رہے ہیں اور آپ مجھے یہ سنا رہے ہیں کہ میں اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ملاقات نہ کر پائے۔ میرے بھائیوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس وقت چند نصیحتیں کرتے ہیں، انہی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہوتی ہے وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، کہ اے معاذ بن جبل تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اسی لیے کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کوئی آڑ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین تک مظلوم کی بد دعا پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے کہ اگر مظلوم بد دعا کر دیں تو ہماری زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں، ہم برباد ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے ایک مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں ہوتا۔ آپ ظلم کرنے والے ظالموں کے لسٹ نکال کر کے دیکھ لیجیے، جب جب ظالموں نے کسی کے اوپر ظلم کیا اللہ رب العالمین نے ان کی نسلیں برباد کر دی۔ عباسی حکومت کے دور خلافت میں ایک خاندان تھا، ایک بہت بڑا خاندان تھا، براہمہ خاندان۔ اس خاندان کے لوگ وزیر ہوا کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کے گھر اور ان کے مکانات جو ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے، اور جب سورج صبح کو نکلتی تو ان کے گھر میں روشنی پڑتی تھی جس سے ان کے گھر اور چمکدار ہو جاتے تھے، ان کے گھر چمکنے لگتے تھے۔ اور وہ خاندان ایسے تھے، براہمہ کا خاندان، جنہوں نے لوگوں پر بہت سارا ظلم کیا، بہت سارے لوگوں کو قتل عام کیا، بہت سارے لوگوں کو کاٹا مارا۔ انجام کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ہارون رشید کو مسلط کر دیا، ہارون رشید کو مسلط کر دیا۔ اور جب ہارون رشید نے براہمہ خاندان کے لوگوں کو ایک ایک کر کے چن کر کے مارنے لگا، اور جب ان کے قتل عام شروع ہوا تو انہی براہمہ خاندان کے کسی ایک آدمی نے کسی ایک بوڑھے آدمی کے پاس جا کر کے کہا کہ ہمارے انجام کیوں ہو رہا ہے، آخر ہمیں کیوں مارا کاٹا جا رہا ہے؟
اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ ہم رات میں سو رہے تھے، اللہ نہیں سو رہا تھا، ایک ہی رات میں کسی مظلوم کی بددعا لگ گئی، کسی مظلوم کی بددعا نے اثر کیا اور بڑا مٹا خاندان کی آج یہ حالت ہے، اس کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے، ہمیشہ مظلوموں کی بددعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، ان تمام باتوں سے ہمیں یہی سبق لینی چاہیے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں 40 سال 50 سال 60 سال، کتنا زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کیا کرو، کبھی بھی ناانصافی کا دامن مت پکڑو، کبھی بھی کسی کو پر ظلم نہ کرو۔ اس دنیا میں آئے ہیں کچھ کر کے جائیے، کل قیامت کے دن جو ہمیشہ کا گھر ہے اس گھر کے لیے کچھ کر کے جائیے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ظلم کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سبوں کو کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو جب تک دنیا کو رکھے صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، جب اس دنیا سے خاتمہ توحید پر ہو، حالت اسلام پر ہو، آمین۔ ہمارے